رسالت یا رسول اللہ، حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی. سیدنا تو آپ ہیں ہمارے، نہیں سیدنا تو ہمارے ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں سیدنا فرمایا حضرت سید ہیں سب سردار ہیں. نعرہ غوثیہ انشاءاللہ فیض رضا ماشاءاللہ. ابھی ایک منٹ. نعرہ غوثیہ انشاءاللہ فیض رضا انشاءاللہ دشمنوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيني. يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ. میرے محترم واجب الاحترام جناب محترم
پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ صاحب قادری، مقتدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن چہلم کی اس بابرکت تقریب میں ہم اور آپ انتہائی خلوص، محبت اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ایک برگزیدہ اور نیک بندے، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صالحین میں سے تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج ان کی فاتحہ چہلم ہے۔ ان کے مزار شریف پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں، تاکہ کچھ دیر ان کا ذکر کریں اور ان کے ذکر کی برکت سے جو رحمتیں نازل ہوں ان سے ہم اپنے دامن کو بھر لیں۔ مولانا غلام رسول صاحب کشمیری حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند، شہزادہ اعلیٰ حضرت سید العرفاء، شہباز طریقت و شریعت حضرت مولانا مصطفیٰ رضا صاحب قادری بریلوی نور اللہ مرقدہ الشریف کے خلفاء میں سے تھے، اور مولانا کی نسبت قادریت بڑی مضبوط تھی، اور اس لیے مضبوط تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا مجدد نور اللہ مرقدہ کی نسبت قادریت بھی بڑی مضبوط اور بڑی قوی تھی، اس لیے وہ ارشاد فرما گئے کہ قادری کر، قادری رکھ، اور قادریوں میں اٹھا۔ اور کسی ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ تو نسبت بہرحال بڑی چیز ہے۔ مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے فقیر کو واقفیت، شناسائی بہت عرصے سے تھی، اور مولانا جس زمانے میں رنچور لائن سے آگے وہ فائر بریگیڈ کی ایک مسجد ہے بڑی والی، اور دوسری مسجد ہے ادھر فائر بریگیڈ کے قریب مجاہد مسجد۔ میں بھی اس زمانے میں مختلف مقامات پر کبھی جمعہ پڑھاتا تھا، کبھی وعظ ہوتے تھے، تقاریر ہوتی تو جاتے رہتے تھے۔ مولانا اس زمانے میں رحمۃ اللہ علیہ مجاہد مسجد میں ہوتے تھے، اور میں نے کئی جمعے پڑھائے مولانا کی موجودگی میں، یاد بھی فرماتے تھے اس زمانے میں۔ اس کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ مختلف مقامات پر شہر میں رہے، میں بھی سال بھر زیادہ تر ادھر ادھر، دن کہیں، صبح کہیں، شام کہیں، رات کہیں، یکجا رہتے نہیں، عاشق بدنام کہیں پھرتا رہتا تھا۔ مولانا سے ملاقات ویسے کم ہوتی تھی، لیکن روحانی تعلق بہرحال اپنی جگہ پر وہ رہتا ہے موجود الحمدللہ، اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اس وقت جو ہم حاضر ہیں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس مجلس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔
اب یہ کوئی یعنی اس وجہ سے ایک تو یہ کہ عقیدت ہو، کسی محبت ہو کسی بزرگ سے. ویسے حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اور میری عمر میں بہت فرق تھا، اور لیکن عقیدت اور محبت اپنی جگہ پر ہے. میں اس بنا پر کہ بھئی عقیدت ہے محبت ہے اس بنا پر نہیں کہہ رہا. میں تو ویسے بھی ان سے عمر میں تو بڑا ہوں، بڑا تھا. وہ کچھ سالوں کا فاصلہ میرے اور ان کے درمیان میں ہے. ان کی عمر 70 سال نہیں پہنچ پائی تھی، میرے خیال میں 64 تھی شاید حضرت کی عمر، 63. حضرت کی عمر 63 تھی اور میں ابھی بونس پر چل رہا ہوں، ان کو بونس نہیں مل سکا. وہ عمر مسنون انہوں نے پائی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. ویسے بھی حدیث مبارک میں ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70 او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی بین 60 و 70 او کما قال علیہ السلام. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی. اس کو کہتے ہیں ایوریج انگریزی زبان میں، یعنی زیادہ سے زیادہ اکثر لوگوں کی عمریں ایوریج جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگا، اور اس کے بعد کم لوگ 70 سے اوپر کم ہی جاتے. اور اگر 60 اور 70 کے درمیان میں ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ 63 سے اوپر اگر ہو جائے تو پھر وہ بونس، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے بونس دے دیا، چلو بھائی اچھا تھوڑے دن اور رہ جاؤ، چلو کچھ نیکیاں کر لو، کچھ نیکیوں کا اضافہ کر لو، موقع جس کو مل جائے گا. 60 اور 70 کے درمیان میں عام طور سے عمریں ہوتی ہیں. تو مولانا سے میں نے جو عرض کیا کہ اس پر یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ دینی بات ہے، مذہبی ہے. اور ویسے بھی میں تو ان لوگوں میں سے جو سیاست اور مذہب کو الگ نہیں سمجھتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں بیچارے، وہ اپنی محدود معلومات کے مطابق سیاست اور مذہب کو الگ سمجھتے ہیں. اگر سیاست اور مذہب الگ ہوتی تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی، انتظام کوئی اور سنبھال لیتا. حضرت ابو بکر صدیق صرف نماز پڑھاتے رہتے، لیکن نماز بھی پڑھاتے تھے. سیدنا عمر نماز بھی پڑھاتے تھے، سیدنا عثمان نماز بھی پڑھاتے تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ سب نماز بھی پڑھاتے تھے اور میدان جنگ میں فوجوں کی قیادت بھی کرتے تھے. نماز بھی پڑھاتے تھے اور نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ نماز عشاء پڑھانے کے بعد رات کو پورے مدینہ منورہ میں گشت بھی کرتے تھے. غریبوں کی خبرگیری، بیواؤں کی دستگیری اور یتیموں کی سرپرستی بھی فرماتے تھے. اور لشکر کفار پر بھی نظر رکھتے تھے. یہی نہیں ہے کہ وہ صرف تسبیح ہو، سجادہ ہو، مصلی اور ختم خواجگان اور ختم غوثیہ میں مصروف رہے ہوں. یہ بزرگ ہمارے یہ کام بھی کرتے تھے. اب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ بڑے بزرگ تھے. ختم خواجگان بھی ان کے یہاں ہوتا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، جب اذان کی آواز آئے تو خاموش ہو جانا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ قوت الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة شرف ودرجة الرفيعة وصلى الله على محمد
صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا ہوتا ہے اور ایک کے لیے سننا ہوتا ہے، باقی تو اذانیں ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ اذانوں کو جاری و ساری رکھے۔ تو ہم انشاءاللہ نماز جماعت یہیں پڑھ لیں گے مولانا کے مدار شریف پر، اور ابھی نہیں یہ بھی یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو بہت سی خصوصیات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں، ان میں 5 میں سے ایک خاص بات مجھے یہ عطا فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل ہوئے، یہودی ہوئے، یہ عیسائی ہوئے، ان پر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے ان کی نماز جو ہے وہ صرف ان کی عبادت گاہوں میں قبول ہوتی تھی، اور میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور روئے زمین میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی آباد رکھے اور اس آستانے کو بھی آباد رکھے انشاءاللہ۔ بہرحال بات اصل میں یہ تھی کہ مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قبلہ سے بڑا خصوصی تعلق رہا۔ وہ اس زمانے میں بھی اگرچہ عمر کی مناسبت سے میں عمر کے حساب سے تو بڑا تھا، لیکن بہرحال بزرگی میں، قرب اللہ میں، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کی عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدات میں، والحمدللہ وہ مجھ سے بڑے تھے۔ اور عمر تو بہرحال چلتی رہتی ہے، عمر سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بزرگی جو ہے وہ علم اور تقوی سے ہوتی ہے، تقوی اصل تو تقوی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے، اور نہیں کوئی سیاسی بات ہے کہ صاحب ایسا کہہ دیا تو امام ربانی مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ بزرگ تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے بانی تھے، مجددیہ کے۔ آپ